اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ سر جھکانے والا جملہ ہے کہ سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت، دختر رسول، زوجہ علی، مادر حسنین، خلیفہ اول کے دربار میں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے فاطمہ، خدا نے جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے اور خدا کے جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی شکایت کریں جنہوں نے تمہیں ناراض کیا اور تمہارا حق چھینا، تو خدا ہرگز انہیں دوزخ کی آگ سے نجات نہیں دے گا۔ آج کی ویڈیو میں حق زہرا کا تذکرہ کیا جائے گا، اور حق زہرا بحث میں میں یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ فدق ہے کیا۔ فدق ایک زرخیز وادی ہے جو مدینہ سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہے۔ یہاں بہت پانی نخلستان ہے، اور یہ باغ خیبر کے یہودیوں نے رسول سے جنگ سے بچنے کے رسول کو دیا تھا۔ یہ جنگ کے بعد حاصل ہونے والا مال نہیں تھا، یہ مال فیض تھا جو خیبر کے یہود نے رسول کو دیا تاکہ وہاں سے بچ سکے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26 نازل ہونے کے بعد یہ اپنی بیٹی جناب سیدہ کو ہدیہ کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ باغ جناب سیدہ کے پاس تھا، اور جناب سیدہ کے غلام اس باغ میں کام بھی کیا کرتے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حکومت وقت اور ان کے ساتھیوں نے یہ باغ جناب سیدہ سے چھین لیا، اور ان کے غلاموں کو بھی وہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اور جب جناب سیدہ رسول کی رحلت کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے گئی اور اپنا حق طلب کیا، تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور وہاں پر حکومت وقت کے ساتھیوں کے علاوہ عام لوگ بھی موجود تھے۔ جناب سیدہ نے جو خطبہ پیش کیا، اس خطبے کو 21 نکات میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے تھا۔ جناب سیدہ نے خدا کی حمد و تعریف بیان کی، پھر رسول خدا کی رسالت کو بیان کیا اور اس کے مقاصد بیان کیے۔ پھر جناب سیدہ نے مسجد میں موجود لوگوں کو ان کا زمانہ جاہلیت یاد کروایا کہ جب وہ غلامی کی اندھیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہالت کے زمانے سے نکالا اور نور ایمان کی روشنی میں لائے۔ اور پھر جناب سیدہ نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، اپنا حق طلب کیا۔ حکومت وقت نے جناب سیدہ کا جب یہ خطبہ سنا، تو پہلے حصے کے بعد انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دختر جناب سیدہ حق پر ہے، اور وہ اپنے ہر قول و فعل میں سچی ہیں۔ اور جب جناب سیدہ نے اپنا حق طلب کیا، تو یہ دلیل پیش کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء اپنی وراثت میں سونا چاندی مال وغیرہ نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم انبیاء کی وراثت نبوت ہوتی ہے یا ہم کتاب چھوڑتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد
نبوت کسے ملی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سی کتاب تھی جو ان کی وراثت میں تھی؟ اور جو دلیل حکومت وقت نے پیش کی اس کے جواب میں جناب سیدہ نے قرآن کی آیات پڑھی جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ ہر نبی کا ایک وارث موجود تھا. اس لیے حکومت وقت اپنی اس دلیل میں جھوٹا ثابت ہو گئی. پھر حکومت وقت نے ایک اور بہانہ بنایا اور جناب سیدہ سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث سنی تھی اور ہم رسول خدا کے اس مال میں تبدیلی نہیں کرتے کہ یہ مال تو مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی جنگ کے اسلحہ وغیرہ کے لیے اس کا مال استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر جب وہ اپنی ہر دلیل میں غلط ثابت ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ ہم نے یہ فیصلہ تمام مسلمانوں کے مشورے کے ساتھ کیا اور ایسا نہ اس لیے تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس وقت مسجد میں موجود تمام لوگ کی حمایت میں شامل ہو، لیکن ایسا تھا. یہاں ثابت ہوتا ہے کہ حکومت وقت ہیلے بہانوں سے کام لے رہی تھی. پہلا موقف یہ تھا فرمایا کہ ہم انبیاء اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، جس کا انکار جناب سیدہ نے قرآنی آیات سنا کر کیا. اور پھر دوسرا بہانہ حکومت وقت نے یہ کر دیا کہ ہم نے یہ فیصلہ خود نہیں کیا بلکہ تمام مسلمانوں کے مشورے سے کیا ہے. یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا صرف جناب سیدہ پر ہی یہ قانون لاگو ہوتا تھا کہ ان کا وراثت میں حق نہیں بنتا تھا؟ باقی ازواج کو اس وراثت سے بے دخل کیوں نہ کیا گیا؟ رسول خدا کے جو حجرے تھے ان کی رحلت کے بعد وہ واپس کیوں نہ لیے گئے؟ جو خرچہ ان کی ازواج کو دیا جاتا تھا وہ بند کیوں نہ کیا گیا؟ کیا صرف یہ حدیث جناب سیدہ کے لیے تھی؟ کیا صرف ان کا حق وراثت میں نہیں بنتا تھا؟ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تو یہ بات بتا دی کہ جناب سیدہ کا حق نہیں بنتا، تو کیا اپنی بیٹی کو رسول خدا یہ بات نہیں بتائیں گے جو اپنا حق طلب کر رہی ہیں؟ اور حکومت وقت نے جناب سیدہ کا انکار کیا، جناب سیدہ نے اپنا خطبہ جاری رکھا تو حکومت وقت نے کہا کہ بے شک رسول کی بیٹی اپنے قول و فعل میں سچی ہیں اور جو بات وہ کر رہی ہیں وہ سچ ہے. اور یہ بھی اعتراف کیا کہ آپ رسول خدا کی واحد دختر ہے، یعنی آپ کے علاوہ رسول خدا کی کوئی دختر نہیں، اور آپ ہی صدیقہ بھی ہیں، آپ ہی طاہرہ بھی ہیں. ہر چیز کا اعتراف بھی کر رہی ہے حکومت، لیکن حق زہرا پھر بھی نہیں دیا جا رہا. اور جب حکومت کو یہ محسوس ہونے لگا کہ دربار میں موجود لوگ جناب سیدہ کی حمایت میں لگ جائیں گے اور ان کی مخالفت ہو جائے گی، تو حکومت وقت کے ساتھیوں میں سے ہی ایک شخص نے جناب سیدہ کی توہین شروع کر دی. اور اگر سخت الفاظ اس شخص نے اپنی نجس زبان سے نکالے ہیں کہ میں وہ الفاظ یہاں بیان تو نہیں کر سکتی کہ جس میں وہ شخص جناب سیدہ کی توہین کر رہا ہے، کائنات مولا علی علیہ السلام کی بھی توہین کر رہا ہے. اور جب اس نے یہ بد کلامی کی تو بی بی ام سلمہ جو اس وقت مسجد میں موجود تھی، انہوں نے اس شخص کو روکا اور کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کس سے کلام کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم جس کی توہین کر رہے ہو وہ بنت مصطفیٰ ہے، وہ نبی کی دختر ہے، جن کے لیے نبی فرمایا کہ ماں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور تم بنت مصطفیٰ کی توہین کر رہے ہو. تو حکومت وقت نے بی بی ام سلمہ کا خرچ بھی بند کر دیا، صرف اس وجہ سے
کہ وہ جناب سیدہ کی حمایت کر رہی تھی۔ جناب سیدہ نے رسول خدا کی جو تحریر پیش کی اور جو گواہ پیش کیے انہیں بھی جھٹلا دیا گیا، اس تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور جناب سیدہ کو حق دینے سے منع کر دیا گیا۔ اور اس معاملے میں صرف حکومت وقت شامل نہیں تھے، بلکہ حضرت عائشہ نے بھی یہی موقف پیش کیا کہ رسول خدا کی یہ حدیث ہے کہ ہم یہ اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، اور یہی بات تب ان کے سامنے آئی کہ جب وہ خلیفہ سوئم کے زمانے میں اپنا حق مانگنے گئیں تو انہیں یہ بات بتائی گئی کہ وہ بھی اس وقت اس بات میں شامل تھی کہ جب حق زہرا دینے سے انکار کیا گیا۔ جناب سیدہ نے قرآنی آیات سے اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ انبیاء اپنی وراثت چھوڑتے ہیں اور انبیاء کے وارث موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جناب سیدہ کو ان کا حق نہیں دیا گیا، بلکہ ہیلے بہانوں سے کام لیا گیا۔ اور جب یہ بہانے بھی کام نہ آ سکے تو حکومت وقت نے جناب سیدہ کی توہین کرنا شروع کر دی، اور جناب سیدہ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ہیں، اور وہاں پر اوس و خزرج کے قبیلے کے لوگ بھی موجود تھے۔ جناب سیدہ ان سے مخاطب ہوئیں اور انہیں یاد کروایا کہ کیا تم لوگ بھول گئے ہو کہ تم نے میرے بابا کے زمانے میں ان کی رہنمائی میں کتنی فتوحات حاصل کی؟ نہ تمہارے پاس مال کی کمی ہے، نہ تمہارے پاس وسائل کی کمی ہے، تمہارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، تمہاری تعداد بھی کم نہیں، پھر بھی تم لوگ خاموش ہو۔ کیا تم لوگ کو یہ لگتا ہے کہ تمہاری یہ خاموشی سے میرا حق چھپ جائے گا؟ بی بی ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے ضمیر کو ملامت کر رہی ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس دلا رہی ہیں کہ اس دربار میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے خلاف تم لوگوں نے جنگ کی تھی۔ تمہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ کی، اپنا جان و مال قربان کیا، اور تمہیں لوگوں کے بعد اسلام میدان آئے، اسلام تیزی سے بڑھنے لگا، اور آج تم لوگ خاموش ہو۔ آج جب نبی کی توہین کی جا رہی ہے، نبی کی بیٹی کا حق جھٹلایا جا رہا ہے، تو تم لوگ خاموش ہو، جبکہ وسائل بھی ہیں، طاقت بھی رکھتے ہو، تعداد بھی کم ہے۔ اور جب بی بی زہرا نے یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد بی بی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اور میں عمل کر رہی ہوں، اور میں اس وقت کا انتظار کروں گی کہ جب تم خدا کی بارگاہ میں موجود ہوگے اور میں بھی موجود ہوں گی، اور پھر میرے حق کا سوال کا۔ اور جناب سیدہ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی اور پھر واپس آ گئی، جس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ حکومت وقت نے بی بی کا حق نہیں دیا، اور جناب سیدہ جب زندہ رہی اس حکومت سے ناراض رہی، اور جناب سیدہ نے گھر آ کر اپنے بابا سے شکایت کی اور کہا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو وہ تاریک شب میں بدل جاتے، اور بی بی اپنے مصائب بیان کر رہی ہیں اور بابا سے شکایت کر رہی ہیں، اور انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا۔ اسی بات کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں اور اپنے سننے والوں کو دعوت فکر دیتی ہوں کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچے، اور اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گی کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اللہ قوم